اپنی تفسیر کا جو آغاز کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ پاک منافقین کو فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، قل فرما دیجئے اے حبیب، لن ینفعکم تمہیں نہیں فائدہ دے گا، فرارو بھاگنا، لن ینفعکم الفرارو تمہیں بھاگنا میدان جنگ سے فائدہ نہیں دے گا، ان اگر فرار تم بھاگ جاؤ من الموت موت سے، او القتل یا میدان جنگ میں قتل ہونے سے، وَإِذَن تب بھی لا تمتعون تم نہیں لطف اندوز ہو سکتے، الا مگر قلیلا تھوڑی مدت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب انہیں کہیے کہ اگر تم موت اور قتل سے بچنے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ جانا چاہتے ہو تو تمہارے جیسا نادان اور کون ہوگا۔ یاد رکھو موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ یہاں میدان جنگ میں قتل ہونے سے آج اگر تم بچ بھی جاؤ تو کیا ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے؟ آج نہیں تو کل تم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پھر چند روزہ زندگی کے لیے اپنے نام پر یہ بزدلی کی تہمت تو نہ لگنے دو۔ ہر انسان نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد بروز حشر خدا کی بارگاہ میں اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا، اپنے تمام معاملات کا جواب دینا ہے۔ جو بندہ یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اس زندگی کو ضائع نہیں کرتا اور اس چند روزہ زندگی کے لیے مکر و فریب کے معاملات نہیں بناتا، بلکہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے اور گزارنے کے بعد ایک مومن ہونے کے ناطے شان و شوکت سے اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو چند روزہ زندگی کے لیے کسی بھی انسان کو اپنے جو اشرف المخلوقات کا جو مقام اللہ نے ہمیں دیا اس سے نہیں گرنا چاہیے، بلکہ ہر لمحہ اپنے رب کی رضا کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، قل فرما دیجئے، من ذا الذی کون ہے جو بچا سکتا ہے، من ذا الذی کون ہے وہ جو یعصمکم تمہیں بچا سکتا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ان اگر ارادہ وہ ارادہ کر لے بکم تمہیں سوءن عذاب دینے کا۔ اللہ تعالیٰ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے اگر وہ ارادہ کر لے کہ وہ تمہیں عذاب دے گا، او ارادہ اور یا ارادہ کر لے بکم تمہارے لیے رحمتاً رحمت کا، اگر وہ تمہیں تم پہ رحمت فرمانا چاہے یا تمہیں عذاب دینا چاہے تو کوئی بندہ تمہیں بچا نہیں سکتا۔ سن لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی عذاب کے شکنجے میں کسنا چاہے تو کوئی ایسا نہیں جو تمہیں زبردستی چھڑا لے، اور اگر وہ تمہیں اپنی کسی نوازش سے سرفراز کرنا چاہے تو کسی کے مجال نہیں کہ وہ رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جائے۔ تو پھر لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو اور لوگوں سے کیوں امیدیں رکھتے ہو؟ اگر اللہ ہی نے تمہیں عذاب دینا ہے اور اللہ ہی نے تم پہ رحمت کا نزول فرمانا ہے تو پھر اسی سے ڈرو اور اسی سے رحمت طلب کرو اور اسی سے ہر امید لگاؤ۔ وَلَا يَجِدُونَ اور نہیں پائیں گے لہم وہ اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیًّا کوئی دوست، ولا نصیرا اور مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی امداد کا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنی تائید سے محروم کر لیا تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ اس لیے جھوٹی امیدوں میں گرفتار ہو کر اپنے آپ کو عذاب کا مستحق نہ بناؤ۔ یہ ہر مومن مسلمان کو تربیت کی جا رہی ہے، صرف ان منافقین کو نہیں بتایا جا رہا بلکہ ہر ایک کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے خالق حقیقی پر بھروسہ رکھو اور اپنی 2 دن کی زندگی کو صرف اسی کی رضا کے مطابق گزارو۔ قد یعلم پس تحقیق یعلم خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ کس کو؟ المعوقین جہاد سے روکنے والوں کو۔ تعویق کہتے ہیں کسی کو کسی کام سے پھیر دینا، معوق پھیرنے والا، موڑنے والا۔ اب منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خود بھی جہاد کی طرف نہیں جاتے تھے اور میدان جنگ کی طرف، اور ساتھ دوسروں کو بھی قائل کرتے تھے کہ تم بھی نہ جاؤ۔ کہا جا رہا ہے اللہ خوب جانتا ہے جہاد سے روکنے والوں کو، منکم تم میں سے، والقائلین اور جو کہتے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلما چھوڑ آؤ، وہ اسلامی کیمپ جہاں پر وہ موجود ہیں میدان جنگ میں جانے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں، انہیں کہتے ہیں چھوڑ کے آ جاؤ، الینا ہماری طرف، ولا اور نہ یاتون وہ خود آتے ہیں بأسا جنگ میں، الا مگر کلیلا برائے نام، خود وہ 1-2 چکر لگاتے ہیں میدان جنگ میں پھر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی قائل کر رہے ہیں کہ تم جہاد نہ کرو اور آ جاؤ۔ اللہ کو تمہاری ان تمام حرکتوں کا علم ہے، وہ تمہاری تمام سازشوں سے باخبر ہے، وہ تمہیں وہ سزا مل کر رہے گی جس کا تم مستحق ہو، اللہ تمہیں وہ سزا دے گا۔ تم میرے بندوں کو ان کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کرتے ہو اور انہیں اسلام کے درخشاں مستقبل سے بدظن کرتے ہو اور جہاد میں جانے سے روکتے ہو، میں تمہارے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہوں۔
آگے منافقین کی ایک اور بہت ہی بری صفت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اشیحتن علیکم، یہ پرلے درجے کے کنجوس ہیں تمہارے معاملے میں. شخا صرف بخل کو نہیں کہتے بلکہ شدید بخل کو کہتے ہیں. اور شخا اور بخل کا فرق بیان کرتے ہوئے علماء کرام لکھتے ہیں کہ مال خرچ کرنے میں کنجوسی تو بخل کہلاتی ہے، لیکن مال خرچ کرنے اور کسی کے ساتھ بھلائی کرنے میں کنجوسی کو شخا کہا جاتا ہے. بخل کیا ہے؟ صرف مال خرچ کرنے میں کنجوسی. مگر شخا کیا ہے؟ کسی کے ساتھ بھلائی بھی نہ کی جائے، کسی کے ساتھ اچھائی بھی نہ کی جائے. اور یہ تمہارے معاملے میں ایسے ہی بخیل ہیں کہ یہ بالکل بھی اچھائی نہیں کر سکتے. فیضا پھر جب چھا جائے خوف رأیتہم آپ انہیں دیکھیں گے، ملاحظہ فرمائیں گے. ینظرون کہ یہ دیکھ رہے ہیں، الیک آپ کی طرف، تدورو چکرا رہی ہیں جیسے ان کی اعینہم آنکھیں، کالذی گویا اس شخص کی طرح، یغشا جس پر چھا گئی ہو، طاری ہو جس پر غشی، علیہ جس پر، من الموت موت کی. جب خوف طاری ہوتا ہے تو پھر ان کی حالت دیدنی ہوتی ہے، آنکھیں گھومنے لگتی ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ موت کے فرشتے نے اپنا ہاتھ ان کی شہرک پر رکھ دیا. اور مرنے والے کی جو حالت ہوتی ہے وہی ان بزدلوں کی حالت ہوتی ہے. اور کنجوسوں کی بزدلی کی کتنی خوبصورت تصویر کھینچی گئی. پھر فرمایا فیضا پس جب ذہبا چلا جائے، دور ہو جائے، چھٹ جائے، خوف سلکوکم تو یہ تمہیں اذیت پہنچاتے ہیں، بالسنتن اپنی زبانوں سے، حدادن تیز زبانوں سے، اشیحتن. اب یہاں پر اشیحتن کا مطلب ہوگا کہ یہ حریص ہیں، لالچی ہیں. کس پر؟ علی الخیر، مال غنیمت کے حصول کے لیے. یہ میدان جنگ کی طرف تھوڑا سا جو یہ ایک چکر لگاتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم مال غنیمت جب مسلمان جیت جائیں گے تو مال غنیمت کو ہڑپ کریں گے اور اس کو لیں گے. یہاں پر ان کی ایک اور بری حرکت کا ذکر ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں لے کے آئے. یہ صرف نام کے مومن بنے، مسلمان بنے مال غنیمت کو ہڑپ کرنے کے لیے. فاحبط اللہ، پس اللہ ضائع کر دے گا اعمالہم، ان کے اعمال. یعنی یہ تھوڑی سی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتے ہیں اللہ اسے بھی ضائع کر دے گا، وہ بھی ان کے حصے میں نہیں رہے گی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالی کے لیے بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے. یحسبون، یہ گمان کرتے ہیں کہ احزاب لشکر لم یذهبوا نہیں گے، وَإِن اور اگر یاتی دوبارہ آ جائے احزاب لشکر، یودو تو یہ پسند کریں گے، لو کاش انہم کہ یہ ہوتے، بادون فی الاعرابی صحرا میں بدوؤں کے ہاں ہوتے. اگر دوبارہ لشکر حملہ کر لے تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش یہ صحرا میں بدوؤں کے ہاں کہیں رہ رہے ہوتے. یسألون عن انبائکم، تو ان آنے جانے والوں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہتے، یہ میدان جنگ کی طرف آتے ہی نہ. ولو اور اگر کانو ہوتے یہ بزدل، فیکم تم میں موجود، ما قاتلو تو یہ پھر بھی جنگ نہ کرتے، الا قلیلا مگر برائے نام. اب یہ ہے منافقین کا طریقہ کار، ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں مگر جب میدان عمل میں پہنچتے ہیں تو ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے. اور ان کی ایک اور روش جو یہاں پر ذکر کی گئی کہ جب سب سے بری حرکت یہ ہے کہ ایک تو یہ میدان جنگ میں جاتے نہیں ہیں، اور پھر جب مال غنیمت لینے کا وقت آتا ہے، جب جان ماز مجاہدین کی کوششوں سے دشمن پسپا ہو جاتا ہے، ان کے ہوش ٹھکانے لگتے ہیں، اس وقت یہ دوسرے روپ میں ان کی خسیس فطرت ظاہر ہوتی ہے اور مال غنیمت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے جبٹنے لگتے ہیں. ان کی بھوکی للچائی ہوئی نظریں ہر چیز کو لینے کے لیے بے چین ہوتی ہیں، اور پھر ساتھ جان باز مجاہدوں پر تان و تشنی کے تیر بھی برساتے ہیں، انہیں تکلیف بھی دیتے ہیں. وہ مجاہدین جو فولادی چٹان سینہ تان کر دشمن کے سامنے کھڑے ہیں اور دشمن کے ہر عملے کو پسپا کر رہے ہیں، ان کا تو اس فتح میں کوئی حصہ ہی نہیں. کبھی یہ کہتے ہیں تمہارا جنگی منصوبہ ناقص تھا، کبھی کہتے ہیں تم نے اپنا فرض ادا کرنے میں غفلت برتی، کبھی کہتے ہیں تم نے بڑے اسراف سے کام لیا، تم نے دشمن کو قتل کرنے میں انسانی جذبات کا احترام نہیں کیا. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ان بہادروں کے کردار کو داغدار اور مشکوک ثابت کر دیا جائے اور اپنی بدعملی کے باوجود سارا کریڈٹ خود لے لیں. ایسے منافق ہمیں معاشرے میں اکثر نظر آتے ہیں کہ جب جو نہ نیکی کی طرف ہوتے ہیں اور نہ ہی کھل کر برائی کی طرف ہوتے ہیں، بلکہ درمیانی راستے میں ہوتے ہیں. اچھائی کرنے والے کے حوصلوں کو پست کرتے ہیں اور برائی کرنے والے کو برائی پر اکساتے ہیں.
اللہ پاک ایسے دو منہ والے، منافق وہ ہوتا ہے جس کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک مجلس میں اور دوسری میں اور، اللہ پاک ہمیں ایسے منافقوں سے محفوظ فرمائے، اور دین اسلام کا کام کرتے ہوئے اگر ایسے لوگوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ جائے یا ایسا کوئی طریقہ کار، ایسی کوئی کبھی صفت ہمارے اندر ہے، تو اللہ پاک ان سب سے ہمیں نجات عطا فرما کر کامل مومن کے درجے پر فائز کرے، وہ مومن جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔